प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। ओपन आइज चैनल में आप सबको खुशामदीद। एक लड़की अपनी आप बीती सुनाती है कि मेरा नाम अनूशा है और मेरा ताल्लुक एक अच्छे घराने से था। बाप गरीब जरूर था, मगर वो हमें अपनी मेहनत की कमाई खिलाता था। जबकि मेरा एक चाचा था जो कि हमसे बहुत अमीर था और उसके बच्चे हमारे मुकाबले में बहुत बेहतर जिंदगी गुजार रहे थे। मगर चचा के यहाँ हराम हलाल की कोई तमीज़ ना थी। अब्बू हक हलाल की रोटी रोजी कमाता कमाता वक़्त से पहले ही बूढ़ा हो गया था और फिर देखते ही देखते बीमारी ने जोर पकड़ लिया। हमारे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि हम उनका इलाज करवा पाते और फिर उसी मुफलसी की ज़िंदगी में एक दिन वो हमें अकेला छोड़कर दुनिया से रुखसत हो गया। घर में फाकों की नौबत आ गई। मैं घर में सबसे बड़ी थी और मेरे बाकी बहन भाई छोटे थे। ऐसे में अम्मी ने कहा कि वो लोगों के घरों में काम कर लेगी ताकि घर का गुजारा चलता रहे। मगर मैंने अम्मी को काम करने से मना कर दिया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी अम्मी भी अब्बू की तरह बीमार पड़ जाए और अब्बू की तरह वक़्त से पहले ये दुनिया छोड़ जाए। इसलिए मैंने खुद ही नौकरी करने का सोच लिया। मैंने एफएससी की हुई थी। बाप की ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं, मगर अब मेरा बाप नहीं था और ना मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं अपने बाप का सपना पूरा कर सकूं। इसलिए मैंने नौकरी तलाश करना शुरू कर दी, मगर मेरी तालीम बहुत कम थी। मुझे कोई भी नौकरी देने को तैयार नहीं था। इस मौका पर अम्मी ने कहा कि तुम अपने चचा से बात कर लो, शायद वो कहीं पर तुम्हारी नौकरी लगवा दे। मगर ये सुनकर मैं रोने लगी। अम्मी, मैं अफजल चचा की सगी भतीजी हूँ और वो अपने भाई के जनाजे पर देख कर गया था कि हम इतनी मुश्किल में हैं, मगर इसके बावजूद वो मुड़कर कभी हमारे घर नहीं आया और ना ही इसने कभी पूछा कि हम जिंदा हैं या मर गए। ये सुनकर अम्मी की भी आंखें भर आई। इस दिन के बाद अम्मी ने चचा के मुतालिक कोई बात नहीं की और मैंने एक फैक्ट्री में नौकरी कर ली। वहाँ मुझे इतनी तनख्वाह मिल जाती थी कि हमारा घर अच्छा चलने लगा और अम्मी बेफिक्र हो गई। मगर एक दिन फैक्ट्री के मालिक ने मुझे काम करते देख लिया और वो मुझे रोज़ रोज़ अपने दफ्तर में बुलाने लगा। उसने अब तक मुझसे कुछ नहीं कहा था, मगर इसके देखने का अंदाज मैं भांप गई थी। इसलिए मैंने एक और नौकरी तलाश करना शुरू कर दी ताकि ये फैक्ट्री वाली नौकरी छोड़ दूँ। इस सिलसिले में मेरी एक दोस्त ने मदद कर दी और मैं जल्द ही एक स्कूल में पढ़ाने लगी। फैक्ट्री छोड़ने के कई महीनों तक मालिक एक लड़की को मेरे घर भेजता रहा ताकि मैं फैक्ट्री में वापस आ जाऊं, मगर मैंने हर बार इनकार कर दिया और बड़ी मुश्किल से मेरी जान छूटी। स्कूल की नौकरी में मेरी तनख्वाह कम थी, मगर मैंने गुजारा कर लिया। वैसे भी मैं अपनी चचा की बेटी की तरह फैशन नहीं करती थी। मैं तो स्कूल भी जाती तो बिल्कुल सादा रहती थी, जबकि मेरे चचा की बेटी तो घर में भी बंद सवर कर रहती थी। और क्यों न रहती, क्योंकि उसका बाप अमीर था और वो इसके पैसे पर ऐश कर रही थी। मेरे बाप के मरने के बाद मेरे चचा भी हमारे घर नहीं आए, मगर हम चचा के दुख सुख में इसके घर चले जाते थे क्योंकि अभी हमारा खून इतना सफ़ेद नहीं हुआ था। मेरे चचा की एक ही बेटी थी और वो मेरी दोस्त भी थी, मगर वो अमीर होने की वजह से नखरे भी करती थी और क्योंकि मैं गरीब थी इसलिए इसके नखरे भी बर्दाश्त कर लेती थी। जब मैं नौकरी कर रही थी तो मैंने सुना कि चचा की बेटी अंबर का बड़ा अच्छा रिश्ता आया हुआ था। ये खबर मैंने अम्मी को सुनाई तो वो भी खुश हो गई और मुझसे कहा कि छुट्टी वाले दिन मुबारकबाद देने जाएंगे। मगर ये सुनकर मेरा मुंह बन गया और मैंने अम्मी से कहा, मैंने आपको ये खबर इसलिए नहीं सुनाई कि आप चचा के घर मुबारकबाद देने चल पड़े। वो हमारे घर नहीं आते तो हम क्यों जाएं? मगर अम्मी कहने लगी, फिर इन लोगों और हम में क्या फ़र्क रह जाएगा। अम्मी की ये बात सुनकर मैं चुप हो गई और छुट्टी वाले दिन अम्मी मुझे ज़बरदस्ती चचा के घर ले गई और जब वहाँ गए तो घर में तो शादी की तैयारियाँ शुरू थी। ये देखकर अम्मी हक्का बक्का रह गई। अम्मी ने अंबर से पूछा, शादी कब है? अंबर ने बताया, अगले हफ्ते। ये सुनकर अम्मी ने चचा से गिला किया कि उसके अगले हफ्ते शादी है, तो वो कहने लगा, मैं आपके घर कार्ड देने आ ही रहा था कि आप लोग हमारे घर आ गए। चचा की बात से साफ लग रहा था कि वो हमें बहला रहा है और मेरी भोली भाली अम्मी बहल गई। इसी वक्त अंबर अपने ससुराल वालों की तारीफ करने लगी कि वो बहुत ज़्यादा अमीर थे और मुझे शादी के बाद अलग घर लेकर देंगे। ये सुनकर मैं खामोश हो गई क्योंकि वो मुझे जलाने की कोशिश कर रही थी। वो मुझे अपने जेवरात और कपड़े दिखाने लगी। मैं कुछ देर ये सब देखती रही और फिर घर आ गई और आते ही अम्मी से कहा कि मुझे ऐसे शो मारने वालों के घर दोबारा नहीं जाना। इस दिन अम्मी ने कुछ नहीं कहा और चुप ही रही। शायद अम्मी को भी ये बात बुरी लगी थी। लेकिन 2 दिन बाद ही चचा हमारे घर आया और हमें शॉपिंग कराने ले गया। मैं तो नहीं जाना चाहती थी, मगर अम्मी और मेरे छोटे बहन भाई चचा की गाड़ी में बैठ गए और मुझे भी मजबूरन इनके साथ जाना पड़ा। उस दिन चचा ने हम सब बहन भाइयों को दिल खोल कर शॉपिंग कराई और जब घर छोड़ने आया तो कहा कि तुम सब ने मेरी बेटी की शादी में ज़रूर आना है। इस दिन अम्मी ने कहा कि तुम्हारी नौकरी की वजह से हम तुम्हारे चचा के घर रह तो नहीं सकते, मगर हर फंक्शन पर ज़रूर जाएंगे। इस दिन अम्मी और मेरे बहन भाई बहुत खुश थे, इसलिए मैं भी उनकी खुशी में खुश हो गई। क्योंकि मेरी नई नई जॉब थी
اس لیے مجھے صرف ایک ہی چھٹی مل سکتی تھی۔ اس لیے جس دن میرے چچا کی بیٹی کی شادی شروع ہوئی ہم سب وہاں جاتے اور رات کو گھر آ جاتے۔ البتہ امبر کے نکاح کے دن مجھے چھٹی مل گئی اور ہم سب صبح صبح چچا کے گھر چلے گئے۔ لیکن چچا کے گھر گئے تو چچا بہت گھبرایا ہوا تھا۔ ابھی مہمان نہیں آئے تھے، اس لیے وہ گھر میں اکیلا تھا اور مجھے امبر بھی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے چچا سے امبر کے بارے میں پوچھا تو چچا بچوں کی طرح رونے لگا اور کہا کہ امبر کو کل سے بخار تھا اور وہ آج صبح مر گئی۔ یہ سن کر ہم سب ہکا بکا رہ گئے، کیونکہ ایک جوان لڑکی ایسے کیسے مر سکتی ہے، مگر ایک باپ اپنی بیٹی کے بارے میں کیسے جھوٹ بول سکتا تھا۔ یہ سوچ کر ہم بھی رونے لگے، کیونکہ امبر بیچاری اپنی شادی پر بہت خوش تھی اور آج وہ مر گئی۔ اس وقت گھر میں مہمان آنے لگے اور چچا گھبرا گیا اور ہم سے کہنے لگا، اب میں لوگوں کو کیا بتاؤں گا؟ ابھی بارات آ جائے گی اور یہ شادی والا گھر ماتم والا گھر بن جائے گا اور میری بیٹی کے سسرال والے تو مجھ پر یقین ہی نہیں کریں گے۔ یہ کہہ کر چچا رونے لگا۔ میں نے چچا کو چپ کرانا چاہا تو چچا نے میرے ہاتھ پکڑ لیے۔ بیٹا، گھر مہمانوں سے بھر رہا ہے، میں کس کس کو جواب دوں گا؟ یہ شادی نہیں ہو سکتی کیونکہ میری بیٹی مر گئی ہے۔ یہ دنیا بہت ظالم ہے، میری معصوم بیٹی پر طرح طرح کے الزام لگائیں گے کہ شادی والے دن لڑکی مر گئی۔ یقیناً وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے خودکشی کر لی ہوگی۔ چچا کی بات سن کر میں نے اس سے پوچھا، چچا اب تم کیا چاہتے ہو؟ یہ سن کر چچا کہنے لگا، بیٹا اب میری عزت تمہارے ہاتھوں میں ہے، میری معصوم بچی پر یہ الزام لگنے سے بچا لو اور اس کی جگہ تم یہاں شادی کر لو۔ تمہارے جانے کے بعد میں سب کو امبر کے مرنے کی خبر سنا دوں گا اور بعد میں لوگ میری بیٹی پر الزام نہیں لگائیں گے۔ یہ سن کر میں سکتے میں آ گئی۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ میں کیسے ایک انجان بندے سے شادی کر لوں؟ مگر میرا چچا تو میرے قدموں میں بیٹھ گیا اور میں نے چچا کی عزت رکھنے کے لیے بنا دولہا دیکھے شادی کر لی اور اپنے سسرال آ گئی۔ میں نے چچا کی عزت رکھنے کے لیے شادی تو کر لی، مگر یہاں آ کر میں اپنے فیصلے پر پچھتانے لگی، کیونکہ مجھے دولہا دیکھ لینا چاہیے تھا۔ آخر یہ میرا حق تھا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ اب تو میں اس کے نکاح میں تھی اور یہ رشتہ نہیں توڑ سکتی تھی۔ اس لیے میں اسی پر شکر کر کے بیٹھ گئی اور اپنے کمرے کو دیکھنے لگی، جو کہ بہت خوبصورت تھا۔ میں نے تو ایسے کمرے خواب میں بھی نہیں دیکھے تھے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری ایسے اچانک شادی ہو جائے گی اور میرا اتنا اچھا نصیب ہوگا۔ امبر ایک ہفتے پہلے جو جو چیز مجھے دکھا کر جلا رہی تھی وہ میرے حصے میں آ چکی تھی۔ اس بیچاری نے تو یہ سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ سب اسے پہننا نصیب نہیں ہوگا اور وہ مر جائے گی۔ امبر کی یاد آتے ہی میں اداس ہو گئی، کیونکہ وہ جیسی بھی تھی اس کے ساتھ میرا خون کا رشتہ تھا اور مجھے اس کی اچانک موت کا دکھ ہوا تھا۔ لیکن یہ قسمت کی بات ہے، ورنہ مجھ جیسی غریب لڑکی کو اتنا اچھا رشتہ ساری عمر بھر نہیں ملنا تھا۔ یہ تو میرا چچا امیر تھا، اس لیے چچا نے اپنی بیٹی کے لیے اتنا اچھا رشتہ تلاش کیا تاکہ اس کی بیٹی کو کوئی دکھ نہ ملے اور وہ ہنسی خوشی رہے۔ مگر اب یہ خوشی میرے ماں کے چہرے پر تھی، کیونکہ کوئی بھی خرچہ کیے بغیر میری شادی ہو چکی تھی اور میرا چچا رو رہا تھا کیونکہ اس نے اتنا خرچہ کیا مگر اس کی بیٹی مر گئی۔ شاید یہ شخص میرے نصیب میں تھا۔ یہ سوچ کر میں گہری سوچ میں ڈوب گئی اور اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی اور دولہا اندر کمرے میں آ گیا۔ میں نے اسے دیکھا تو فوراً گھونگھٹ گرا دیا اور وہ بھی آہستہ آہستہ چلتا ہوا میرے پاس آ بیٹھا۔ شادی کی پہلی رات جب میں نے اپنے شوہر کو دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ تم نہیں، آپ یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں سامنے بیٹھے آدمی کو دیکھ کر جلدی سے کھڑی ہو گئی اور وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ ارے بیٹھ جاؤ، اب تو تم میری بیوی ہو، اب تو نخرے مت کرو۔ یہ کہہ کر اس آدمی نے میرا ہاتھ پکڑنا چاہا مگر میں نے اسے ہاتھ نہیں لگانے دیا اور میں بیڈ سے نیچے اتر آئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری کزن کی شادی آپ سے ہونے والی تھی۔ میری بات سن کر وہ فیکٹری کا مالک بننے لگا اور مجھ سے کہا کہ میں تمہیں پسند کرتا تھا اور تم سے شادی کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے تمہارے چچا سے بات کی اور اس نے میری شادی تمہارے ساتھ آسانی کے ساتھ کرا دی۔ یہ سن کر میں سکتے میں آ گئی اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ چچا نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیوں کیا ہے۔ میں نے اس فیکٹری کے مالک سے کہا، لیکن میں آپ کو پسند نہیں کرتی کیونکہ آپ میرے باپ کی عمر کے ہیں، اس لیے میں اس شادی پر راضی نہیں اور میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر میں اس گھر سے نکل آئی اور ٹیکسی لے کر اپنے چچا کے گھر آ گئی تاکہ سارا سچ جان سکوں۔ جب میں اپنے چچا کے گھر آئی تو میری رہی سہی جان بھی نکل گئی، کیونکہ میرے چچا کی بیٹی مری نہیں تھی بلکہ یہ تو میرے چچا کا پلان تھا اور وہ دونوں باپ بیٹی مل کر کھانا کھا رہے تھے۔ اپنے چچا کی بیٹی کو زندہ دیکھ کر مجھے رونا آ گیا۔ ان دونوں نے اپنی ایکٹنگ سے کیسے مجھے الو بنا دیا۔ کاش مجھے ان کی ایکٹنگ دیکھ کر ہی ان کا پلان سمجھ آ جاتا، مگر دیر اب بھی نہیں ہوئی تھی۔ یہ سب اپنے گھر مزے کر رہے تھے اور میں کیوں اس بوڑھے فیکٹری مالک کی دوسری بیوی بن کر اس کے بچے پالتی؟ یہ میری زندگی تھی، مجھے بھی اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینے کا حق تھا۔ اس لیے جب چچا نے مجھے اپنے گھر میں دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور امبر مجھے یوں دیکھنے لگی جیسے میں مر گئی تھی۔
میں نے کہا چچا مجھے تم سے اس جھوٹ کی امید نہیں تھی۔ میں نے روتے ہوئے چچا کا گریبان پکڑ لیا اور چچا گھبرا گیا۔ کیسا جھوٹ؟ میں نے تم سے کیا جھوٹ بولا ہے؟ میں نے تو اچھا کیا ہے، تمہارا باپ ہوتا تب بھی وہ تمہارے لیے اتنا اچھا رشتہ نہ تلاش کر پاتا۔ یہ سن کر میرے آنسو بہنے لگے۔ میرا باپ ہوتا تو آج میں ایسے جہنم میں نہ گئی ہوتی۔ میں نے چلا کر کہا تو چچا چپ ہو گیا۔ اگر یہ اتنا اچھا رشتہ تھا تو اپنی بیٹی دے دیتے۔ یہ سن کر امبر غصے میں آ گئی اور کہنے لگی وہ تمہارا عاشق تھا اور میں کیوں کر کسی بوڑھے سے شادی کرنے لگی؟ میں تو لو میرج کروں گی۔ اور تم وہ گھر کیوں چھوڑ آئی؟ اتنے امیر لوگ تھے، تمہاری تو قسمت جاگ اٹھی تھی۔ اب تو تمہاری عیش ہوتی اور نوکری سے بھی جان چھوٹ جاتی۔ یہ سن کر میں نے امبر سے کہا میرا باپ تمہارے باپ کی طرح نہیں تھا کہ پیسے کے لالچ میں اپنی بھتیجی کی زندگی برباد کر دی۔ میرے باپ نے تو ہمیں ہمیشہ حلال رزق کھلایا تھا اور نصیحت کی تھی کہ ہمیشہ خود کما کر کھانا اور لالچ نہ کرنا۔ یہ سن کر امبر تو خاموش ہو گئی، لیکن چچا کہنے لگا ہاں میں نے اس فیکٹری مالک سے پیسے لیے ہیں، اس لیے تم واپس سسرال چلی جاؤ کیونکہ میں اس کے دیے ہوئے سارے پیسے خرچ کر چکا ہوں۔ یہ سن کر میرا پارا اور چڑھ گیا اور کہا چچا تم نے پیسے لیے تھے، اب پیسے واپس کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ کیونکہ میں تو اس بوڑھے سے طلاق لے لوں گی کیونکہ یہ میری زندگی ہے اور میں اس کی مالک ہوں۔ یہ کہہ کر میں چچا کو حیران پریشان چھوڑ کر اپنے گھر آ گئی اور اپنی امی کو چچا کے کرتوت کی ساری کہانی سنا دی۔ چند دن بعد امی سے مشورہ کیا اور پھر اس بوڑھے آدمی سے کھلا لے لی کیونکہ مجھے اپنے چچا کی طرح حرام پیسے کا لالچ نہیں تھا اور نہ میں اس بوڑھے کی بیوی بن کر اپنی زندگی تباہ کرنا چاہتی تھی۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، اسے دوسروں کے فیصلے سے نہیں گزارنا چاہیے۔ شکریہ، خدا حافظ۔